الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میں ہوں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل۔ فصل دوم کا دوسرا جز کیفیت تولد اخلاق، کہ تولد اخلاق کیسے ہوتے اور کس چیز سے ہوتے۔ ان میں سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واضح ہو غذا ایک ایسا جسم ہے جو معدے میں جا کر جزو بدن انسانی بن جاتا ہے، اور وہ معدے میں جانے کے بعد ایک ایسے جوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے جو آش یا جو کی طرح غلیظ ہوتا ہے، اور اس کو طب کی اصطلاح میں کیلوس کہتے ہیں، اور کیلوس کو آسان الفاظ میں ہضم اول کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہضم اول کا صاف حصہ، اس کیلوس کا صاف حصہ جگر کی طرف منتقل ہوتا ہے یا جگر کی طرف جذب ہو جاتا ہے عروق ماسارکہ کے ذریعے سے۔ عروق ماسارکہ کے ذریعے سے جب یہ جگر میں پہنچتا ہے تو جگر میں اس سے ایک اور کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنی شکل سے مستحیل ہو کر دوسری شکل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی دوسری شکل کو کہتے ہیں کیموس، اسے کیموس کہتے ہیں، اور اسی کیموس کو کہتے ہیں ہضم دوم یا دوسری ہضم۔ اس کیموس کے بعد جب یہ کیموس ہضم دوم جگر میں حاصل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک چیز جھاگ کی مانند ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے ایک جھاگ کی مانند حاصل ہوتی ہے، اور ایک شے رسوب تلچھٹ کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور ایک ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جو جھاگ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے اس کو صفرا کہتے ہیں، اور جو تلچھٹ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جس سے طباقت میں تھوڑی سی زیادتی حاصل ہو جاتی تو وہ صفرا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جو معتدل حرارت میں پک جائے اسے صفرا کہتے ہیں، اور جو حد سے تجاوز کر جائے جو جلی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو سودا کہتے ہیں۔ اور ایک ان دونوں کی درمیان ہوتی ہے، نہ وہ زیادہ جلی ہوئی ہوتے نہ وہ زیادہ پکی ہوتی۔ وہ جو زیادہ جلی ہوئی نہیں ہوتی، جو زیادہ جلی ہوئی نہیں ہوتی وہ صفرا کی غیر طبی قسم ہے، اور جو زیادہ جلی ہوئی ہوتی ہے وہ سودا کی غیر طبی قسم ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان پھر ایک اور چیز حاصل ہوتی ہے جسے بلغم کہتے ہیں۔ اور ان چاروں میں سے اور جو مصفہ اور پختہ حاصل ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے، اور ان میں سب سے اور ان میں پھر ہر ایک کی چار اقسام، جو مصفہ اور پختہ صورت حاصل ہوتی ہے اس سے خون کہتے ہیں۔ پھر ان چاروں کی چار قسمیں، پھر ان چاروں کی چار قسمیں۔ قسم اول، ابھی خون تو حاصل ہو گیا، اب اس خون کا حاصل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی چار قسمیں، ایک کو کہتے ہیں سبب فاعلی، دوسری کو کہتے ہیں سبب مادی، اور تیسری کو کہتے ہیں سبب صوری، اور چوتھے کو کہتے ہیں سبب غائی۔ سبب فاعلی، سبب فاعلی اس کا معتدل حرارت ہوتا ہے، معتدل حرارت سے خون بنتا ہے۔ سبب مادی اس کی کیا ہے؟ اچھی غذا اور اچھی اشربہ، یعنی کہ کھانے پینے کی اچھی چیزوں سے یہ سبب خون کی صورت بنتی ہے۔ اس کا سبب صوری نزجہ کامل ہے، جب اس کو پورا نزجہ حاصل ہو جاتے تو اس کا سبب صوری ہوتا ہے۔ اور اس کا جو سبب غائی بدن کو تغذیہ اور گرمی اور تری پہنچانا ہے۔ اور جو چیز بھی بنتی ہے اس کے چار اقسام ہوتے ہیں، مطلب سبب فاعلی کی اس کا فاعل بنانے والا کون ہے، اور سبب مادی کس چیز کے لیے، سبب مادی جس شکل پر بن کر تیار ہوتی ہے، سبب صوری جس مقصد کے لیے تیار ہوتے ہے، سبب غائی جس چیز کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ بورڈ ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے وہ سبب فاعلی ہے، دوسری اس کی یہ صورت ہے، یہ صورت میں یہ بنی ہوئی ہے، اس کا سبب صوری ہے، تیسرا اس کا جو ہے نا صوری ہے، اس صورت میں یہ تیار ہو چکی، چوتھا قسم اس کا سبب غائی، غائب اس کا یہ کہ ہم اس کے اوپر لکھائی پڑھائی کرتے۔ صفرا کی بھی چار قسم، سبب فاعلی معتدل حرارت ہے، صفرا غیر طبی کا سبب جو ہے وہ فاعلی شدید حرارت ہے جو حد سے تجاوز کر لے۔ اس طرح اس کا سبب صوری لطیف شیرین گرم چرچری غذائیں ہیں۔ صفرا غیر طبی کا سبب صوری کامل نزجہ، اور غیر طبی کا افراط نزجہ ہے، یعنی کہ حد سے تجاوز کرنے والا نزجہ ہے، گرمی ہے۔ اور اسی طرح اس کے جو غرض و غایہ ہے وہ خون کو لطیف بناتا ہے تاکہ تنگ راستوں سے بآسانی نفوذ کر سکے، یا تنگ راستوں میں بآسانی نفوذ کر سکے،
آنتوں میں لزجہ و سوزش پیدا کرے تاکہ وہ فضلہ اور براز کو خارج کرے۔ بلغم کے بھی اسی طرح کے 4 سبب ہے۔ سبب فاعلی وہ ضعیف حرارت ہے، سبب مادی غلیظ تر لیسدار غذائیں ہیں، سبب سوری نزجہ کی کمی ہے، سبب غائی غذا نہ ہونے کی صورت میں یہ بدن کو غذا دینے کے لیے تیار ہو، اور بدن کی رطوبات تراوٹ پہنچانا جن اعضاء کی غذا میں بلغم کا کس قدر حصہ ہو، مثلا دماغ وغیرہ، ان کو غذا پہنچانا، اس کا سبب غائی ہے۔ اس طرح سودا کا سبب غائی، سودا طبعی کی بہت سبب فاعلی معتدل حرارت ہے، اور سودا غیر طبعی کی سبب فاعلی حرارت شدیدہ ہے، یعنی کہ حد سے تجاوز کرنے والا۔ سبب ماضی اس کے مادی غلیظ کم رطوبت والی گرم اشیاء، سبب سوری اس کی تہ نشین تلچٹ درد ہے، اور سبب غائی ان اعضاء کو غذا پہنچانا جن میں سودا کے استعمال کا حصہ ہو، مثلا ہڈیوں کو، طحال کو، فم معدہ کے اوپر سودا کا گرانا طحال سے، تاکہ انسان کے معدے میں ایک دغدغہ اور ایک ہیجان آ جائے، اسے بھوک لگنے کا احساس ہو۔